اور سب کو بچائے 100 قسم کی بیماریوں والے جراثیم سے۔ ایک نیا شہر ایسا جس میں سب ہے آپ کی سوچ کے جیسا۔ Make your next mega move in a city that has no limits. Welcome to Mega City. تو پہلی حکومتوں نے بھی پوری کرنے کی کوشش کی ہے، کبھی کر پائے کبھی نہیں کر پائے، لیکن آپ نے کوئی ایسا طریقہ کار لے کر آنا ہے جس سے غریب آدمی کی زندگی میں سہولت پیدا ہو، یعنی افورڈیبلٹی ہو، نہ صرف توانائی ہو بلکہ ایسی توانائی ہو جو لوگوں کی قوت خرید میں بھی ہو۔ اور تیسرا انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں یہ آپ نے سیلاب ویلاب دیکھے ہیں، آپ نے بارشیں دیکھی ہیں، موسمی تبدیلی دیکھی ہے، تو آپ نے ایک ایسا طریقہ کار لے کر آنا ہے جس سے سسٹینیبلٹی پیدا ہو، یعنی آنے والے وقت میں یہ جو ہم آپ دیکھیں ہیں، آپ نے بارشیں دیکھی ہیں، موسمی تبدیلی دیکھی ہے، تو آپ نے ایک ایسا طریقہ کار لے کر آنا ہے جس سے سسٹینیبلٹی پیدا ہو، یعنی آنے والے وقت میں یہ جو ہماری تباہیاں ہو جاتی ہیں ایسا کچھ نہ ہو۔ تو یہ تین ہماری پوری انرجی پالیسی جو ہے اس کے جو اہم پہلو ہیں وہ یہ تین پہلو ہیں۔ نمبر ایک سیکیورٹی یا سسٹین اویلیبلٹی، یعنی ہونا چاہیے توانائی کا۔ نمبر دو غریب آدمی کی قوت خرید میں ہونا چاہیے، یعنی افورڈیبلٹی۔ اور تیسرا ایسا طریقہ کار جس سے ایسا نہ ہو کہ ہم یہ انرجی کے چکر میں اپنا ماحول پورا تباہ کر اپنے انوائرمنٹ پوری تباہ کر دیں آنے والے وقتوں کے لیے۔ اس میں بہت سی خبریں آپ کو میں پہلے دے چکا ہوں، آج ایک اہم خبر میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے انرجی کے حصول کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ 10-15 سال سے ہمارے جو سمندر میں ہمارے ایسٹس ہیں، یہ سمندر کے اندر جو کنویں کھودے جا سکتے ہیں اس کا عمل بالکل رکا ہوا تھا۔ تو اب وزیر اعظم کی ہدایت پر 16 سے 24 کے قریب کنویں جو ہیں ان کو بڈنگ کے لیے ڈال دیا گیا ہے، اور آنے والے کچھ ہی وقت میں ان کی بڈز آنی شروع ہو جائیں گی۔ اور اس سلسلے میں ہم بین الاقوامی سطح پہ امریکہ میں بھی مختلف کمپنیوں کے پاس گئے، آذربائیجان میں بھی مختلف کمپنیوں کے پاس گئے۔ تو آپ کو میں یہ نوید دینا چاہتا ہوں کہ آنے والے وقت میں اس بڈنگ کے ذریعے بہت بڑے انشاءاللہ جو تیل کے ذخائر اور گیس کے ذخائر ہمارے سمندروں میں موجود ہیں اس میں ڈرلنگ کا کام آنے والے وقت میں شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے ملک کے اندر ایسی گیس ہے جس کا حصول آسان نہیں، تیل اور گیس کا، یعنی وہ ٹائٹ گیس ہے، پھنسی ہوئی۔ آپ یہ جان لیجئے، بس سمجھ لیجئے کہ پتھروں میں پھنسی ہوئی ہے۔ ویسے تو آپ کنواں کھودتے ہیں تو گیس نکل آتی ہے یا تیل نکل آتا ہے، تو یہ وہ گیس ہے جو ٹریپ ہوئی ہوتی ہے پتھروں میں۔ تو اس کے لیے نئی ٹیکنیکس کی ضرورت ہوتی ہے، ہاریزونٹل ڈرلنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کی ایک پالیسی جو ہے اب کابینہ کے پاس جا رہی ہے، جس کے بعد فوری طور پہ وہ جو ذخائر ہمارے پاس موجود ہیں مگر نکالنے ذرا مشکل ہیں ان کی اندر بھی کام شروع ہو جائے گا، اور انشاءاللہ توانائی جو ہے وہ بھرپور انداز میں آئے گی۔ پھر آپ نے دیکھا ترکمانستان سے کچھ دوست آئے ہوئے تھے، وزیر اعظم کی موجودگی میں ہم نے اس کے اوپر معاہدہ کیا۔ اس معاہدے میں لکھا گیا کہ ترکمانستان کی گیس ہم کس طریقے سے لے کر آئیں گے۔ تو ہمارے جو اندرونی وسائل ہیں، ہمارے جو بیرونی ریلیشن شپ ہیں، ان سب کے ذریعے وہ جو پہلا وعدہ ہے وہ ہم پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی توانائی کسی بھی وقت پاکستان میں کم نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ ہم کیسے اس توانائی کو جو ہم لے کر آ رہے ہیں لوگوں کی قوت خرید میں لائیں گے۔ اس سلسلے میں ہی آج ایک اہم اناؤنسمنٹ ہے، مگر اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب تک کیا کیا ہو چکا ہے۔ سب سے بڑی جو چیز ہمارے آڑے آپ کے آڑے آتی ہے وہ سرکولر ڈیٹ ہے، کیونکہ وہ جاتا تو نہیں ہے، وہ ٹیکس پیئر کی جیب سے نکل آتا ہے، یعنی آپ کو نظر نہیں آتا مگر پیسے اس کے آپ ہی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے پہلے 10 مہینے کے اندر پاکستان کا ہمارے جو کنویں ہیں، ہمارے جو اثاثے ہیں تیل کے بھی اور گیس کے بھی، ہم نے گیس کا اپنے کنووں کا سرکولر ڈیٹ 0 کر دیا ہے۔ آپ سوچیں یہ 30-33% پہ بڑھ رہا تھا، اس کو ہم نے 0 کر دیا ہے۔ تو اس کا بوجھ، اضافی بوجھ آپ کے اوپر نہیں پڑے گا۔ اب LNG کا بھی بوجھ رہتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آنے والے وقت میں اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہم LNG کا بھی جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو ختم کر کے جائیں گے۔ دوسری جو ہم نے اہم چیز کی وہ یہ کہ میں یہیں پہ آپ کو بیٹھ کے بتایا تھا لاہور میں ہی کہ امیر کا ٹیکس، امیر کا ٹیرف یعنی امیر کا بلنگ کا طریقہ اور غریب کا بل دونوں کو یکسر علیحدہ کر دیا ہے۔
اب امیر آدمی جو ہے, جو تھوڑے سے صاحب حیثیت ہیں, وہ دگنی قیمت ادا کرتے ہیں اتنی ہی گیس کی, بعض مرتبہ دگنی سے بھی زیادہ گیس کی قیمت ادا کرتے ہیں جو ایک غریب آدمی دیتا ہے اتنی گیس استعمال کرنے پہ. تو یہ دوسرا طریقہ کار تھا جس کے ذریعے ہم نیچے لے کر آئے قیمت. مگر جو سب سے اہم اعلان میں آج آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہر سال پاکستان میں ڈرائی آؤٹ ہو جاتے ہیں. یہ پچھلے سال میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ لائنیں لگ گئیں اور پیٹرول پمپوں کے اوپر سے پیٹرول نہیں مل رہا, وہ کہہ رہے ہیں ہماری ایل سی نہیں کھل رہی, ہمارے پاس پیٹرول نہیں ہے. ذخیرہ اندوزوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ ذخیرہ اندوزی کریں, کیونکہ ہماری جب پرائس بڑھنے کے قریب آتی ہے تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ قیمت بڑھ جائے گی تیل کی, تو وہ ذخیرہ اندوزی شروع کر دیتے ہیں. تو آج میں آپ کے سامنے ذخیرہ اندوزی کا توڑ پیش کر رہا ہوں. ہم ایک نئی پالیسی لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے بانڈڈ ویئر ہاؤس. اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص, کوئی بھی ایسی کمپنی جو حلال کا کام, جائز کام, لیگل کام تیل کی ٹریڈنگ کی کرتی ہے, وہ کمپنی اب پاکستان میں آ کے اپنے سٹوریج بنائے گی. پاکستان میں پہلی بات, پاکستان میں زر مبادلہ آئے گا. دوسری بات, پاکستان کے اندر سٹوریج بڑھے گی. تیسری بات, کوئی بھی ایسا وقت نہیں ہوگا جب پاکستان میں ہزاروں ٹن یا لاکھوں ٹن کی صورت میں ہماری جو سٹوریج فیسلٹی ہے اس میں تیل نہ ہو. تو پہلے یہ جو اجازت تھی یہ صرف آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو تھی. آپ کے پیٹرول پمپ والی جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں صرف وہی پیٹرول لا سکتی تھی, اب اور کوئی نہیں لا سکتا تھا. اب کوئی بھی دنیا کے بڑے ترین ٹریڈرز جو ہیں وہ پاکستان میں آ کر تیل لا کر پاکستان کے پورٹ کے اوپر کراچی میں, یا بانڈڈ ویئر ہاؤس, آپ کو تو معلوم ہے بانڈڈ ویئر ہاؤس پورے ملک میں ہوتے ہیں, تو ان بانڈڈ ویئر ہاؤسز کے اندر لا کے اپنا تیل سٹور کر سکتی ہے, تاکہ کسی بھی وقت اگر پاکستان میں تیل کی کمی ہو, کسی بھی وقت, جو ہر سال ہوتی ہے, جب بھی قیمتیں بڑھنے لگتی ہیں تو وہ ذخیرہ اندوز روک لیتے ہیں مال. اب کیسے روکیں گے؟ اب تو لاکھوں ٹن جو تیل ہے وہ موجود ہوگا پاکستان کے اپنی سٹوریج فیسلٹیز میں, جس میں کسی بھی وقت چھوٹے چھوٹے پیٹرول پمپ والے جو سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوتے ہیں وہ جائیں گے اور وہاں سے تیل خرید کر اپنے پیٹرول پمپ چلا سکیں گے. یعنی وہ جو کچھ لوگوں کی اجارہ داری تھی وہ اجارہ داری ختم کر دی گئی ہے. تو اب پاکستان میں کوئی بھی ایسا وقت ہم آنے والے وقت میں نہیں دیکھ رہے جب پاکستان میں تیل کی شارٹیج ہو اور کبھی بھی آپ کو لائنیں نظر آئیں پیٹرول پمپوں کے باہر. دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب ہم باہر سے پیٹرول لاتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ جب ذرا ہماری کوئی زر مبادلہ کی صورتحال سخت ہو تو ہماری ایل سی کنفرم ہونے میں پرابلم آتی ہے. آپ نے کئی دفعہ میرے سے یہ سوال بھی پوچھا کہ جی ایل سی کنفرم نہیں پی ایس او کی ہو رہی, فلاں کی ایل سی نہیں کنفرم ہو رہی, آپ سوال پوچھتے ہیں. اب اس سٹوریج کے ذریعے ایل سی کنفرم ہونے کی جو مصیبت تھی اس کا حل تلاش کر لیا گیا ہے, کیونکہ بین الاقوامی کمپنیاں جب یہاں پر آئیں گی تو یہاں پر رجسٹر ہوں گی, یہاں پر رجسٹر ہوں گی تو یہاں پہ اپنے بینک اکاؤنٹ کھولیں گی. اب جب ایچ بی ایل کا بینک اکاؤنٹ ہوگا اس کا جس نے تیل بیچنا ہے, اور یو بی ایل کا اکاؤنٹ ہوگا یا ایم سی بی کا اکاؤنٹ ہوگا یا بینک الفلاح کا اکاؤنٹ ہوگا اس کا جس نے تیل خریدنا ہے, تو کنفرمیشن والی بات تو ختم ہو گئی نا. بین الاقوامی جو ایل سی کی کنفرمیشن کے $8-10 جس کا بوجھ آپ کو اٹھانا پڑتا ہے بیکاز وہ ایل سی کنفرمیشن کے پیسے جو ہیں وہ قیمت میں تیل کی آ جاتے ہیں. تو اب جب لوکل بینکوں کے ڈالر اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن ہوگی یا روپوں میں ٹرانزیکشن ہوگی تو جو ایل سی کی قیمت جو لوگوں کو ادا کرنی پڑتی ہے وہ ایل سی کی قیمت ختم ہو جائے گی. تو دو چیزیں ہو گئیں. پہلی بات تو یہ کہ کبھی بھی وہ ذخیرہ اندوزوں کی اجارہ داری جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی ہے. کسی بھی وقت پاکستان میں لاکھوں ٹن تیل جو ہے وہ موجود ہوگا. دوسرا, جو ایل سی کی قیمت ادا کرتے ہیں آپ, کیونکہ ایل سی کنفرم نہیں ہوتی اس کی وہ بینک اضافی قیمت مانگتے ہیں, جب لوکل بینک ہوں گے ان کے لوکل ڈالر اکاؤنٹ ہوں گے یا لوکل روپے کے اکاؤنٹ ہوں گے تو وہ جو اضافی بوجھ غریب آدمی پر پڑتا ہے ایل سی کی قیمت کا وہ بھی ختم کر دیا گیا. تیسرا, ابھی تو ہم صرف ڈالر میں تیل لا سکتے ہیں. اب یہاں پہ جب لوگوں کے ذخیرے موجود ہوں گے, یہاں پہ سٹوریج موجود ہوں گے, تو اب چھوٹی چھوٹی کمپنیاں جو ہیں ان کی مرضی, بیچنے والے کی مرضی, خریدنے والے کی مرضی, کسی نے 100 ٹینکر خریدنے ہیں, کسی نے 1000 ٹینکر خریدنے ہیں, وہ بے شک روپوں میں پیمنٹ کرے یا بے شک ڈالر میں پیمنٹ کرے. تو وہ ڈالر کا بھی جو بڑا بوجھ ہے وہ قدرے کم ہو جائے گا, وہ رسپانسبلٹی چلی جائے گی
ट्रेडर के ऊपर, बैनुल अक़वामी जो ट्रेडर हैं, कि वो अपने डॉलर्स का इंतजाम करें ताकि जब उन्होंने अपनी पेरेंट कंपनी को वापस पैसे भेजने हो तो वो डॉलर की शक्ल में भेज सकें। तो 3 चीजें मैंने आपके सामने पेश की। नंबर 1, इस नई पॉलिसी के जरिए, जिसको हम बॉन्डेड वेयर हाउस पॉलिसी कह रहे हैं, उसके जरिए नंबर 1, जखीरा अंदोजों की कमर तोड़ दी गई है। अब कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि मेरा तो अभी शिप आ रहा है, मैंने तो अभी ऑर्डर दिया है, मेरी तो अभी एलसी कंफर्म नहीं हो रही। अब हमारा रेगुलेटर उसको कह सकता है कि फलां जगह पे तेल पड़ा है, बेटा अगर आपने नहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की, जो 20 दिन की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने 20 दिन का, हर पेट्रोल पंप कंपनी ने, हर बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने 20 दिन का जखीरा रखना है। तो वो जो वो हीले बहाने करते थे कि हमारा जहाज आ रहा है, हमारी बुकिंग हो रही है, हमारी एलसी नहीं खुल रही, आप पाकिस्तान की पोर्ट के अंदर, फैसलाबाद में, लाहौर में, हैदराबाद में, हर जगह पे बॉन्डेड वेयर हाउसेस के अंदर तेल पड़ा होगा और उसी वक्त उनको कहा जाएगा कि आप वहां से जाएं और खरीद कर ले आएं। ये जो आपके हीले बहाने अब नहीं चलेंगे। तो पाकिस्तान में इंशाअल्लाह अब आने वाले वक्त में ड्राई आउट नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो इजाफी कीमत थी, जो एलसी की कॉन्फर्मेशन की कीमत, जो तेल की कीमत में डलती है और फिर आपको अदा करनी पड़ती है, उसका बोझ जो है वो कम हो गया या खत्म कर दिया, क्योंकि अब हर आने वाले ट्रेडर को पाकिस्तान के अंदर अपना बैंक अकाउंट खोलना होगा जिसके जरिए ट्रांजैक्शन होगी। नंबर 3, वो जो आप सिर्फ डॉलर में ट्रांजैक्शंस करते थे, अब कुछ डॉलर में ट्रांजैक्शंस होंगी, कुछ रुपयों में ट्रांजैक्शंस होंगी, तो हमारे ज़र मुबादला पे भी बोझ कम होगा, या कम से कम उसका जो वक्त होता है अदायगी का, उसमें फौरी तौर पर डॉलर का जो बोझ है वो कम हो जाया करेगा। तो ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने पेश करना चाहता था। वज़ीर आज़म ने हमें हिदायत की थी, आज ईद का वक्त है, आपके सामने कुछ उम्मीद का पैगाम भी लाना चाहिए। सारा दिन सियासी लेदे तो होती रहती है, कभी पता चलता है कि इमरान खान साहब नाराज हैं, कभी पता चलता है कि तहरीक सरबराह जो हैं वो अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, कभी पता चलता है वो अमेरिका के खिलाफ जिहाद करने निकले हुए हैं, कभी पता चलता है वो एस्टैब्लिशमेंट की मिन्नतें कर रहे हैं कि मुझसे बात कर लो, कभी पता चलता है कि वो कहते हैं मैं किसी से हाथ भी नहीं मिलाऊंगा। तो मैंने कहा यार इस गुफ्तगू को छोड़ें, ईद का दिन है, उन्हें उनके हाल पे छोड़ दें। तो जब वो ज़रा जहनी सुकून में आएंगे, कुछ मतानत आएगी, कुछ अना का भूत जो है वो उतरेगा, तो खुद ही फिर मुल्क के हालात सियासी भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो भी पीटीआई कर रही है, उसके साथ, उसके बावजूद या उसके खिलाफ, हमें सब पे मुकर्रर है कि हम लोगों को उम्मीद का पैगाम दें। आज ईद का मौका है, मैं वज़ीर आज़म के बिहाफ पे आपके सामने ये पैगाम लाना चाहता था। और एक इजाफी बात भी आपको बताना चाहता था कि रूस का तेल की दूसरी शिपमेंट पाकिस्तान पहुंच गई है। तो वो आपको याद है कि पहले उन्होंने कहा ये मुआहदा हमारा था, फिर उन्होंने कहा कि ये क्या मुआहदा है भाई, ये तो जब पता चला कि मुआहदा आपका नहीं था, तो उन्होंने कहा इन्होंने जो मुआहदा किया वो तो मुआहदा ही नहीं है, उस पर तो तेल आ ही नहीं सकता। फिर तेल चल पड़ा वहां से। तो उन्होंने कहा कि ये तेल चला था, कहाँ गया है, ये कभी नहीं पहुंचेगा पाकिस्तान, ये सब झांसा है। फिर तेल पहुंच गया। फिर उन्होंने कहा पहुंच तो गया है, ये तो हमारी रिफाइनरीज में चल ही नहीं सकता। अब वो चलना शुरू हो गया। फिर उन्होंने कहा कि ये तो उससे फर्नेस ऑयल इतना बनेगा कि मुल्क बर्बाद हो जाएगा, तो मुल्क बर्बाद भी नहीं हुआ। तो आज दूसरी शिप भी आ गई है। तो इंशाअल्लाह एक तसलसल के साथ एक तरफ से रूस का तेल आएगा, एक तरफ से आपको आज़रबाईजान की डील का पता है कि सस्ते गैस की डील जो है हम आज़रबाईजान के साथ करके आए हैं। तो 1 या 2 महीने में जैसे सर्दियां करीब आएंगी, सस्ते तेल का एक कार्गो, एक शिप यानी हर महीने आज़रबाईजान हमें देगा, हर महीने देगा। हमारी मर्जी हम लें या ना लें। अगर हमें उनका भाव समझ आए तो हम लें, वरना बगैर वजह लिखे हुए हम उनको रिजेक्ट कर सकते हैं। कभी आपने ऐसा मुआहदा देखा है कि एक फरीक पे मुकर्रर हो कि वो सस्ती गैस आपको कहीं से ढूंढ के हर महीने देगा, और दूसरे फरीक के पास ये ताकत हो कि वो बगैर वजह लिखे उसको रिजेक्ट करता जाए? जब उसके जरूरत हो, जब उसको भाव समझ आए, जब उसके पास ज़र मुबादला हो, जब दीगर तमाम एनर्जी की जो वसाइल हैं उनसे सस्ती वो हो, जब बैनुल अक़वामी सतह पे जो उनके ट्रेडिंग हाउसेज हैं उनमें जो 30 दिन की ट्रेड हो रही है उससे भी सस्ती हो, जब उस दिन जितनी भी ट्रेड्स रिपोर्ट हो रही हैं उन ट्रेड से भी सस्ती हो, तो खरीद लेंगे, वरना नहीं खरीदेंगे। तो सस्ता तेल का भी इंतजाम कर दिया,
سستی گیس کا بھی انتظام کر دیا. یہاں پہ جو ڈرائی آؤٹس ہیں ان کو بھی ختم کر دیا. ڈرائی آؤٹس کی اضافی قیمت جو ایل سی کی شکل میں آپ کے سامنے آتی تھی اسے بھی ختم کر دیا گیا. زر مبادلہ پہ جو بوجھ پڑتا تھا اسے بھی کم کر دیا گیا. تو ایک ایک کر کے آپ کے تمام وعدے جو آپ سے کیے تھے وزیر اعظم نے وہ پورے کیے جا رہے ہیں. انشاءاللہ جانے سے پہلے یہ کمپلیٹ پرفارمنس آپ کے سامنے پیش کی جائے گی جس میں تمام چیزوں کا جائزہ، تنقیدی جائزہ لے کے میں خود آپ کے سامنے حاضر ہوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کیسے اویلیبلٹی پوری کی انرجی کی، ہم نے کیسے افورڈیبلٹی بڑھائی. افورڈیبلٹی بڑھانے کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں ہے، یہ مت سمجھ لیجئے، مگر ہم اس کو بتدریج کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کیسے ہم رینیوبل انرجی کے ذریعے، جس طرح وزیر اعظم نے 10,000 میگا واٹ کی شمسی توانائی کے 4 پروگرام کی اناؤنسمنٹ کی ہے اور ہمیں ہدایت کی ہے کہ ہماری تمام تیل کی کمپنیاں جو بڑی بڑی ہیں، جو اس وقت پیٹرولیم کمپنیاں ہیں، ان کو رینیوبل انرجی کمپنی یعنی انرجی کمپنی کی طرف ان کا راستہ بدلا جائے تاکہ وہ گرین ہائیڈروجن اور گرین امونیا اور رینیوبل انرجی کی طرف جائیں. تو تینوں وعدے انشاءاللہ پورے کریں گے. جانے سے پہلے آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے اور پورے 1.5 سوا سال کا جو تنقیدی جائزہ آپ کے سامنے